السلام لوکا اس کا 23واں باب اس کی 43 آیت۔ اس نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین۔ نجات کے کرنے کے لیے میں دعوت دوں گی سب بابا کو۔ خدا یسوع مسیح کے بابرکت خوبصورت نام میں آپ کو سب کی سلامتی ہو۔ ہاللویا ہاللویا۔ آج جی کے فتح کا دن میں تھے، آج بھی اداس سے ہو سکتے ہیں، لیکن کیا کریں، وقت ایسا ہے کہ ہمیں یسوع کے دکھوں میں شامل ہونا ہے، اس کی محبت میں رنگے جانا ہے۔ سو عزیزو، آپ نے غور سے سنا دوسرا کلمہ نجات کا ہم نے نام دیا ہے کیونکہ اس میں کام نجات کا ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ میں چاہتا ہوں اس آیت کو دوبارہ نہ پڑھیں، غور سے سنیں۔ اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آپ نے یہ سٹوری تو سنی ہوگی کہ یسوع مسیح جب صلیب پر چڑھائے گئے تھے تو اس کے دائیں اور بائیں 2 ڈاکو تھے، اچھی طرح آپ کو بتایا، جن میں سے ہمیں نہیں پتا چلتا تھا کہ وہ دونوں ڈاکوؤں میں سے اچھا ڈاکو کون سا ہے اور برا ڈاکو کون سا ہے۔ لیکن جیسے ہی پہلے نے لب کھولے ہمیں پتا چلا یہ کیسا ڈاکو ہے، دوسرے نے اپنے لب کھولے تو ہمیں پتا چلا کہ دوسرا ڈاکو کیسا ہے۔ بیچ میں کیا ہے؟ یسوع مسیح۔ دونوں کے بیچ میں نجات ہے، دونوں کے بیچ میں فردوس کا مالک ہے، دونوں کے بیچ میں عدالت کرنے والا منصف موجود ہے، اور دونوں ڈاکو آس پاس ہیں۔ کچھ ایسا ہی ہے جو لاسٹ میں ہوگا، آخر میں بھی ایسا ہی خدا کرے گا۔ بے شک میں اس کرنے کو کہتا ہے کہ یہ ہمارے اس آنے والے کل کی تصویر ہے جس میں خدا انصاف کرے گا، اور جو اچھے ہوں گے ان کو بھی کہے گا کہ تو آج ہی میرے ساتھ میری بیٹی میرے بیٹے فردوس میں ہوگا۔ ایسا ہوگا۔ ایک سوال جو آپ سب کے ذہنوں میں، میرے بھی اب تک تھا لیکن خدا ان کا شکر اس نے کلیئر کیا، خدا نے سوال پیدا ہوتا ہے، وہ جو ڈاکو وہ جدا نام ڈاکو ہے دسو چنگا بندہ ہو سکتا ہے، جس کا نام ڈاکو ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے بہن یہاں پر بتا رہی تھی معافی کی بات کرنی تھی، ہے نا، معافی کی بات کرنی تھی کہ باپ ان کو معاف کر، لیکن ڈاکو جو کہ چنگا نہیں ہو نہیں سکتا، خدا یسوع مسیح اس کو بھی معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہمیں خدا صرف معاف کیتا اور نہیں پایا، ذرا غور کرو، نجات بھی اسے دلائی اور اسے کہا تو آج ہی میرے ساتھ کہاں ہوگا؟ فردوس میں ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ جو ڈاکو، ہم جو مسیح یسوع میں نجات یافتہ ہیں، یسوع مسیح پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں، بپتسمہ لے کر اس وسیلہ سے مسیحیت میں شامل ہو چکے ہیں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم مسیح گھرانہ میں پیدا ہوئے اور مسیح ہیں اور مسیح رہیں گے۔ لیکن وہ جو ڈاکو یسوع مسیح کے دائیں بائیں دونوں صلیب کے اوپر سیم سزا ہے، سیم ان کی صلیب ہے، لیکن لفاظ سیم نہیں ہے، ایمان سیم نہیں ہے۔ سوال یہ تھا اس ڈاکو کا بپتسمہ ہوا تھا؟ لکھا ہے کلام خدا میں کہ جو بپتسمہ لائے ایمان لائے، جو بپتسمہ لے اور ایمان لائے، لیکن اس ڈاکو کا کیا ایمان تو تھا، یہ بات ہم سمجھ گئے، لیکن کیا بپتسمہ ہو چکا تھا؟ اس کا بپتسمہ ہو چکا تھا؟ کیا وہ مسیح کو پہلے قبول کر چکا تھا؟ اکثر ہم ایک مثال دیتے ہیں، سوچ ہوا بلی کھا کے حج نو چلی، پنجابی میں کہاوت ہے۔ اب ڈاکو نے ساری عمر کو اچھا کام نہیں کیا ہے، لاسٹ میں آخر میں اسے یسوع مسیح نظر آ گیا، جب آخر میں جو آخر تک کیا کرے گا؟ برداشت کرے گا، جو آخر تک کیا کرے گا؟ برداشت کرے گا، اسے کیا ملے گا؟ تو پھر آخر میں ہی اس نے جاتے جاتے یسوع مسیح کو قبول کر دیا اور یسوع مسیح نجات دی۔ اس میں کیا بپتسمے کا کوئی کنسپٹ تھا؟ اس کا بپتسمہ کیا ہو چکا تھا؟
کیا اس کو یسوع مسیح کے بارے میں کیا پہلے کچھ پتا تھا؟ تو تھوڑا سا بول دیجیے گا، اس کو یسوع مسیح کے بارے میں کتنی دیر پہلے پتا چلا اور کتنی دیر ہوئی تھی کہ وہ یسوع مسیح اور ان کے درمیان ٹائم سپینڈ ہوا تھا، وہ عرصہ کتنا تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب یسوع مسیح گتسمنی میں سے پکڑائے گئے، باغ گتسمنی میں سے پکڑوائے گئے، تب بھی ڈاکو ساتھ نہیں تھا۔ جب اسے کوڑے لگوائے گئے تب بھی یہ ڈاکو ساتھ نہیں تھا۔ جب یسوع مسیح کے بدلے میں بارابا کو چھوڑ دیا گیا تب بھی یہ ڈاکو ساتھ نہیں تھا۔ لیکن جب اٹھانی پڑی صلیب تب ڈاکو یہ ساتھ تھا، اور ڈاکو بھی صلیب اٹھا کے یسوع مسیح کے ساتھ چل پڑے ہیں دونوں، اور یسوع مسیح بھی صلیب اٹھا کر چل پڑے ہیں کلوری کی راہ پر۔ دونوں کی منزل سیم ہے، مقاصد الگ الگ ہے، ایمان الگ الگ ہے۔ صلیب اٹھا کر چل پڑے اور راستے میں جاتے جاتے واقعات ہوئی، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا۔ ڈاکو نے شاید سمجھا کہ یہ بھی شاید ہمارے جیسا کیا ہے، ڈاکو ہے، کیونکہ بارابا ڈاکو کو صلیب ملنے والی تھی، یسوع کو ملنے والی نہیں تھی۔ وہ بھی شاید یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ شاید بارابا ڈاکو سے بھی بڑا ہے جسے ہمارے ساتھ صلیب دیتی نہیں۔ لیکن انہوں نے ایمان ایک نے تو یہی رکھا کہ یہ بارابا ڈاکو سے بھی بڑا ہے، اس لیے یہ گناہگار ہے، ہمارے جیسا ہی ہے۔ اور پھر اس نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ اس نے یہ سن کہاں سے رکھا تھا؟ اور پھر اس ڈاکو نے جسے یہ کہا کہ اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آنا مجھے یاد کرنا، اس نے یہ کب سن رکھا تھا؟ تو جب صلیب اٹھا کے چل رہے تھے نا تو بہت سارے لوگ اسے کہتے تھے صلیب دو، اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے اسے مت مارو، اسے مت صلیب دو۔ اور جب ان کی آپس میں گفتگو ہوتی اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے، یہ ساری باتیں، یہ سارے ماجرے کو وہ ڈاکو دونوں دیکھ رہے تھے۔ یہ کون سی شخصیت ہے جو صلیب پر چڑھنے کے باوجود بھی کہہ رہا ہے باپ ان کو معاف کر؟ یہاں سے واقعات شروع ہوئی تھی۔ تب ان دونوں کے ایمان کا موازنہ کیا گیا۔ ایک یہ سوچ رکھتا ہے کہ اتنے سارے لوگ جس کو بچانا چاہتے ہیں، یہ تو کوئی بڑی ہستی لگتی ہے، یہ مجھے بچا سکتا ہے، یہ تو کوئی بادشاہ ہے، یہ تو خدا کا بیٹا ہے، یہ ایمان پوری طرح لے آیا تھا۔ لیکن ایک وہی ڈاکو جس نے یہی سیم باتیں سن رکھی تھی کہ یہ تو خدا کا بیٹا ہے، اس نے تو بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں، نجات دی ہے، معجزے کیے ہیں، یہ ہمیں بھی بچا سکتا ہے، اور اس نے اپنی جسمانی خواہش کا آغاز کیا اور کہا اے یسوع تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا۔ اس نے اپنی جسمانی خواہش کا آغاز کیا۔ عزیزوں یاد رکھیے گا، پانی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ خون؟ پانی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ خون؟ اتنا امپورٹنٹ جس کے وسیلہ سے ہم چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے ہیں، یہ خون ہے جو بیش قیمت کا ہے۔ پانی میں سے نکلنا امپورٹنٹ ہوتا ہے یا خون میں سے نکلنا امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ خون سے جو دھل جاتا ہے، اس میں یہ جو کرمسی ہمارے کپڑوں کے اوپر داغ لگتے ہیں نا، یہ تو کپڑے سے دھل کر صاف ہو جاتے ہیں۔ جسم پر کوئی داغ لگے تو بھی ہم صابن سے دھو کر رگڑ کر میل اتار ہی دیتے ہیں، صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن جو روح پر داغ لگے ہوں اسے پانی صاف نہیں کر سکتا۔ عزیزو یاد رکھے گا، کوئی صابن یا شیمپو یا کوئی بھی ایسا کیمیکل جو داغ صاف کر سکے، وہ روح کا داغ کبھی صاف نہیں کر سکتا۔ اس کو صاف کرنے کے لیے خون کی ضرورت پڑتی ہے جسے یسوع مسیح نے بہا دیا۔ اور جب خون بہا دیا گیا تھا تو وہ صرف مسیحیوں کے لیے نہیں تھا، وہ ڈاکوؤں کے لیے بھی تھا، وہ گناہگاروں کے لیے بھی تھا، وہ ان لعنتی لوگوں کے لیے بھی تھا، وہ ان لوگوں کے لیے بھی تھا جنہوں نے اس سے صلیب پر چڑھا دیا تھا۔ اس لیے خون کے سبب سے خلاصی ہوئی، اور وہاں پر ڈاکو کو بپتسمے، پانی کی بپتسمے کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ خون کا بپتسمہ ہو چکا تھا۔
और उसने यीशु मसीह पर ईमान लाया था, बेशक उसका भी खून बहा हुआ था, डाकू का भी, और जितना खून उसका बह चुका था, मैं ये ईमान रखता हूँ कि ये सारा उसका गंदा खून था, जो उसने सारे गंदे काम किए हुए थे, वो सारा बह गया था। और जब सारी गंदगी निकल गई तो वो डाकू साफ हो चुका था। अब उसे यीशु मसीह के खून की जरूरत थी। जब उसने यीशु मसीह पर ईमान लाया तो बेशक वो खून से नहाया और बपतिस्मा हो गया। इसलिए यीशु मसीह ने उसे कहा बिना इम्तियाज किए कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। तीसरा सवाल आखिरी है, इसके बाद मैं क्लोज करूंगा। तीसरा सवाल ये है, यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो सवाल ये पैदा होता है, फिरदौस कहाँ है? कितने लोग जानते हैं कि फिरदौस कहाँ है? फिरदौस कहाँ है? कोई बता सकता है आपको, बेटी को, भाई, कि फिरदौस कहाँ है? लिखा है यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो कैसे होगा? यीशु मसीह पहले उन्होंने दम लिए, दम देकर यानी अपनी रूह को बाप के हाथों में सौंपा, और फिर डाकू से भी वादा कर चुके हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो क्या यीशु मसीह डाकू की रूह को साथ में तो बाप के पास गए थे जब कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा? अजीजों, एक बात याद रखिएगा, यीशु मसीह पहले डाकू को बाप के पास छोड़कर क्या वो वापस आया था कि वो जिंदा हो, या फिर वो लेके ही उसको फिरदौस में गया था? ये सवाल है आपके ज़हन में, इस बारे में जरा सोचिएगा। यीशु मसीह डाकू को पहले कहां पर निकले? और अगर यीशु मसीह ने कहा है मैं तुमसे सच कहता हूं कि तू आज ही, तो फिर आज ही साबित होना चाहिए कि वो आज के दिन में ही लेकर गया। कैसे? एक दिन में वो आसमान पर लेकर गया या फिरदौस में लेकर गया? बाप के पास लेकर गया या खुद को छोड़कर फिर वापस आया डाकू को छोड़कर? याद रखिएगा चीजों, पहले जो फिरदौस थी वो आसमान पर नहीं थी, ये बात याद रखिएगा। पहले जमीन के नीचे आलमे रवा जिसे कहा जाता है वो ही फिरदौस थी, और उसका इम्तियाज हमें मिलता है उस कहानी से जो यीशु मसीह ने हमें सुनाई। जब गरीब लाज़र मरता है और अमीर शख्स भी मरता है तो उन दोनों के दरमियान बातचीत होती है। अमीर शख्स जो है वो जलते हुए आग की भट्टी में होता है, और वो जो गरीब लाज़र होता है वो बाप इब्राहिम की गोद में होता है। इसका मतलब है गुनाहगार शख्स की भी रूह वहीं पर होती थी, और जो रास्तबाज शख्स होता था उसकी भी रूह वहीं पर होती थी। बस उनके दरमियान एक बड़ा सा खला था, एक गड़ा था। इसका मतलब है आलमे रवा का मतलब तमाम फर्दो बशर की रूहें, तमाम फर्दो बशर की रूहें जो है वो एक ही जगह जमा होती थी, जिसे आलमे रवा कहा जाता था और उसे फिरदौस भी कहा जाता था। यीशु मसीह ने सच कहा था कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, यानी कि एक दिन में ही यीशु मसीह उसे पहले आलमे रवा में लेकर गए। और फिर पतरस के खत में हमें ये गवाही मिलती है कि आलमे रवा में जाकर उसने कैदी रूहों को आजाद किया, और कैदी रूहों को आजाद करने के बाद जब वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो क्या वो यीशु मसीह अकेला जी उठा था? वहां पे लिखा है कि कब्रें फट गई। जब यीशु मसीह जिंदा हुआ तो कब्रें फट गई, और रास्तबाजों की सारी रूहें कहां पर चलेगी? पहले आलमे रवा में थी और अब कहां चलेगी? आलमे बाला पर। तब वो डाकू की रूह भी साथ ही थी, जिसे कहा गया कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। सो अजीजों, यीशु मसीह का खून बेशकीमती खून है, जो सिर्फ गुनाहों से माफी नहीं, नजात दिलाता है और हमें हमेशा की जिंदगी से वाकफ करवाता है। ना सिर्फ वाकफ बल्कि उसमें भेज देता है कि अब ये हमेशा की जिंदगी मेरी बेटी, मेरे बेटे तेरे लिए है। इसमें सिर्फ हमें जरूरत है यीशु मसीह पर ईमान लाने की, तो फिर फिरदौस आपकी ही होगी, किसी और की नहीं। हालेलुया। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं।